یوسف علیہ السلام کی سٹوری سے ہمیں چند پیغامات ملتے ہیں، جس میں نمبر 1 پہ جو پیغام ملا وہ یہ کہ حسد خطرناک بیماری ہے۔ نمبر 2 پہ جو پیغام ملا وہ یہ کہ خواب اسی وقت پاکیزہ ہوتے ہیں جب آپ کی سوچ اور آپ کی طبیعت میں پاکیزگی اور پاک دامنی رہتی ہے۔ تیسرا نمبر کا جو میسج تھا وہ یہ کہ مشکلات حالات کیسے بھی آئے، بندے کو صبر اور یقین کرتے ہوئے زندگی آگے بڑھانا چاہیے۔ چوتھا پیغام یہ ہوا کہ جب بندہ پاک دامن رہتا ہے، تقویٰ اور پاکیزگی پاک دامنی اس کے طبیعت میں رہتی ہے تو اللہ اس کی میموری کو، اس کے حافظے کو بڑا تیز کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی کہانی سے یہ بھی سبق ملا کہ جب بندہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے حکمت اور علم عطا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کی کہانی سے یہ سبق ملا ہمیں کہ انسان کو گناہ کے موقع دنیاوی اس جنجال کے اندر گناہ کے مواقع ملتے رہتے ہیں، لیکن ان تمام موقعوں پر اللہ کی پناہ چاہتے ہوئے اپنے نفس پر کنٹرول رکھیں۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یوسف کو 2 مرتبہ محسن کا ٹائٹل ملا۔ محسن کا ٹائٹل ملنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا، کسی آج کے زمانے میں کوئی بہت بڑا اچیومنٹ، بہت بڑا کسی کو ایوارڈ ملے تو اس سے بڑا ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ جس پر لکھا جائے کہ یہ بندہ محسن ہے۔ یوسف کو 2 مرتبہ زندگی میں اس صورت میں، ویسے ملا ہوگا بہت مرتبہ کیونکہ وہ سراپا محسن تھے، لیکن اس صورت میں 2 جگہ محسن کا لفظ استعمال ہوا، انا نراک من المحسنین۔ ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام جب جیل میں چلے گئے تو 2 ساتھی جو جیل میں خواب دیکھ رہے تھے، ایک نے یہ کہا کہ میرے سر پر ٹوکریاں ہیں اور اس ٹوکری میں سے روٹیاں پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، کیا خواب کی تعبیر ہے، آپ بتا دیجئے، آپ محسن ہیں۔ دوسرا جو ساتھی تھا وہ کہنے لگا کہ میں جو ہے شراب پلا رہا ہوں بادشاہ کے محل میں، اس خواب کی کیا تعبیر ہے بتائیے، آپ محسن ہیں۔ تو دونوں نے یہ بیک زبان کہا تھا انا نراک من المحسنین۔ تو محسن بھلا انسان، احسان کرنے والا، کسی پر جو ہے ہمدردی جتانے والا، دنیا انسانیت کے سامنے مسلمان کسی زمانے میں محسن تھے، لوگ بھروسہ کرتے تھے کہ یہ محسن ہے، یہ بھلا انسان ہے، اس سے بھلائی ہی کی امید کی جا سکتی ہے، یہ غلط نہیں کر سکتا۔ تو لوگ اپنی امانتیں پاس میں رکھتے تھے مسلمانوں کے پاس پہلے زمانے میں۔ اور دوسرا ٹائٹل یوسف علیہ السلام کو جو محسن کا ملا وہ اس وقت ملا جب ان کے بھائی گاؤں سے آئے اناج لینے کے لیے۔ اس وقت یوسف بادشاہ بن چکے تھے، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا قالوا یا ایھا العزیز، اے بادشاہ سلامت، عزیز مصر، ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین، کہ یہ جو بنیامین کو آپ نے چوری کے الزام میں پکڑ لیا ہے اس کو چھوڑ دو، ہم بھائیوں میں سے اس کی جگہ کسی کو لے لو۔ ہاں ہے، البتہ یہ اس نے چوری کی ہے کیونکہ اس کا بھائی یوسف بھی چور تھا۔ وہ یوسف سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے یوسف بھی چور تھا، اس کا بھائی بھی چور تھا، یہ بھی چور ہے، لیکن اس کے ابا بہت بوڑھے ہیں۔ ان لہ ابا شیخا کبیرا، ابا بہت بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، ان کے لیے یہ تسلی کا ذریعہ ہے، چھوٹا ہے، سب میں لاڈلا ہے، ابا بڑے پریشان ہوں گے، ہم میں سے کسی کو ان کی جگہ لے لو۔ انا نراک من المحسنین، آپ ہمیں بہت محسن نظر آ رہے ہیں۔ بھائی لوگ کہہ رہے، بھائی پہچانتے نہیں تھے یوسف کو۔ محسن کو آپ ہندی
ہندی زبان میں کہہ سکتے ہیں دیالو، دیالو، ہر ایک پر رحم کھانا، احسان کرنا۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کی کہانی سے ایک اور سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ جب آپ اس پوزیشن میں آ جائیں کہ انتقام لے سکے، بدلہ لے سکے، ایک ایک کو سزا دے سکے، اس وقت وہ انسان سب سے بڑا بہادر ہے جو طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دے۔ ایک ہوتا ہے طاقت نہیں رکھتا ہے، کسی نے کسی کو تھپڑ مارا، سامنے والا بہت باڈی بلڈر ہے اور یہ کہتا جاؤ میں نے معاف کر دیا، تو تو معاف ہی کر سکتا ہے، تو بدلہ لے نہیں سکتا، تو سامنے کمزور ہے۔ لیکن ایک انسان اس مقام پر ہے کہ اس کا سر قلم کروا سکتا ہے، اس کو مروا سکتا ہے، لیکن پھر بھی معاف کر دے، جاؤ میں نے معاف کیا۔ یہ یوسف علیہ السلام نے یہ کردار ادا کیا، فرمایا میں نے سب کو معاف کر دیا۔ جب بھائیوں نے وہ راز فاش ہو گیا غلہ اور اناج لیتے سمے کہ کیا تم نے حل علمتم ما فعلتم بیوسف، بادشاہ نے پوچھا، یوسف نے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ ہکے بکے رہ گئے، انہیں کیسے پتا کہ ہم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ کہا انت یوسف؟ کہا ہاں انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو بندہ متقی ہوتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ اس کے اجر کو، ایسے محسن کو، ایسے نیک کام کرنے والے کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ تو اس وقت کہا تھا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ تو معافی کا انسان چھوٹی چھوٹی بات پر دل میں بدلے اور انتقام کی آگ لے کر نہیں بیٹھنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے۔ بندہ جب سوئے تو یہ کہے کہ اے اللہ، میری جن سے بھی دن میں، آج کے دن میں جو ملاقات ہوئی، رنجش ہوئی، کدورت ہوئی، کچھ اونچ نیچ میں نے بول دیا، میں نے دل سے سب کو معاف کر دیا۔ میرے دل میں ان کے لیے کوئی کدورت، کوئی نفرت، کوئی دشمنی، کوئی انتقام کی آگ نہیں ہے۔ وہ بندہ نبی کی زبانی حدیث سنا رہا ہوں، وہ بندہ اس حالت میں سوتا ہے کہ صبح اٹھتا ہے ولی کی حالت میں، اللہ کا ولی رہتا ہے۔ یعنی ولی صرف یہ نہیں ہے کہ نماز روزے زکوٰۃ حج پڑھ لیا بہت بڑا ولی ہے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ معاملات اور دل ہر ایک کے لیے بڑا وسیع ظرف رکھے، سب کو معاف کر دے۔ اسی طریقے سے اس صورت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب ایک بندہ دوڑے دوڑے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے یوسف، بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، بہت بڑا سپنا، ایسا سپنا کہ اس خواب کی تعبیر محل میں کوئی بھی وزیر بتانے سے قاصر ہے، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، کوئی نہیں بتا پا رہا۔ اس زمانے کے جو بھی جانکار لوگ تھے، نجومی لوگ، کوئی نہیں بتا پا رہا ہے، آپ آئیے۔ تو اس وقت یوسف نے کہا تھا ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ نہیں کہا وہ زلیخا کو بلاؤ اور میرے سامنے معاملہ پہلے کلیئر کرو، میں ایسے ہی باہر نہیں آنا چاہتا، پہلے میری صفائی اور میری برات کا اعلان ہونا چاہیے کہ میں خائن نہیں تھا، میں ظالم نہیں تھا، میں گنہگار نہیں تھا، میں نے کوئی آپ کی بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی، یہ مسئلہ صاف ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہا، بلکہ ڈائریکٹ کے بجائے انڈائریکٹ جملہ استعمال کیا۔ مقصد یہ تھا کہ اصلاح ہو جائے، معاملہ کلیئر ہو جائے۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی ذلیل ہو، نام نہیں لیا، ان عورتوں کی طرف اشارہ کیا، اس انسیڈنٹ کے ایک حصے کی طرف اشارہ کیا، پورا واقعہ نہیں بیان کیا، اصل مجرم کا نام نہیں لیا۔ یہ ہے۔ اور آگے فرمایا، یوسف نے قربان جائے یوسف علیہ السلام کے اخلاق پر، فرمایا ذالک لیعلم، پارہ ختم ہو رہا ہے، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، میں یہ سارا اس لیے کر رہا ہوں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، اس لیے کہ سب کو پتہ چل جائے کہ میں خائن نہیں ہوں،
میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، ہاں میں بھی انسان ہوں۔ آگے 13واں پارہ شروع ہوتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس ہاں میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، میرے پاس بھی نفس امارہ ہے جو برائی کی طرف ورغلاتا ہے، لیکن میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، ہاں وہ بندہ بچ جاتا ہے، اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے جس کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل حال ہو۔ یعنی میں اپنے کمال سے نہیں بچا، میرا کوئی کمال نہیں تھا، میرے پاس بھی گنہگار دل ہے، یعنی میرے دل میں وہ گناہ والا جذبہ ہے، وہ گناہ کروا سکتا تھا، میں بھی انسان ہوں، لیکن اللہ نے رحم کیا، اللہ نے بچا لیا، اس کا کریڈٹ مجھے نہیں جاتا۔ کیا زبردست بات کہی۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کی اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو جو نعمت ملے اس نعمت کے بدلے میں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کو کیا نعمت دی تھی؟ اللہ کہہ رہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، خواب کی تعبیر کا علم، بات کی تہ میں جانے کا علم، ہنر، فلسفہ، جیسا کہ میں نے 2 دن پہلے کہا تھا، یہ ہر ایک کو نہیں ملتا، جذباتی انسان کو نہیں ملتا یہ دولت، بہت جلدی بھڑکنے والے انسان کو یہ دولت نہیں ملتی کہ بات کی تہ میں چلے جانا۔ ہمارے ایک استاد تھے، ندوے کے اندر کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا، کوئی اشکال پوچھنا ہوتا تھا، سامنے والے بندے کی بات شروع ہوتی تھی، رزلٹ پہ پہنچ جاتے تھے کہ تم کیا پوچھنا چاہ رہے، تمہارا مقصد کیا ہے، یعنی ایک دم اچانک بات کی رزلٹ پر اور بات کے سولوشن پر فوراً پہنچ جانا۔ یہ ہر ایک کو اللہ یہ دولت نہیں دیتا، انہی کو دیتا ہے جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک نعمت تھی، اس نعمت پر یہ نعمت اگر کسی کے پاس ہے کہ بات کی تہ میں آپ چلے جاتے ہیں، آپ بڑے حکیم ہیں، آپ بڑے دور اندیش ہیں، آپ فتنے کو پہلے ہی پرکھ لیتے ہیں، یہ اللہ نے اگر آپ کو یہ علم دیا ہے، یہ دولت دی ہے، تو پھر اس پر جتنا بھی شکر بجا لائے اتنا کم۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا سنیے، رب قد آتیتنی من الملک، وہ میرا رب ہے جس نے مجھے حکومت دی، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، وہ میرا رب ہے جس نے مجھے یہ بات کی تہ میں جانے کا ہنر سکھایا۔ فاطر السماوات والارض، اللہ آپ زمین اور آسمان کو بنانے والے ہیں، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ آپ ہی میرے دنیا میں بھی سرپرست ہیں، آخرت میں بھی آپ ہی سرپرست ہیں۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یوسف کہہ رہے ہیں اے اللہ میں جب تک زندہ رہوں اسلام کی حالت میں مجھے زندہ رکھنا، میری موت آئے تو اسلام پر موت آئے، اور میں جب تک زندہ رہوں نیک لوگوں میں میرے کو اٹھا کے بٹھا کے رکھنا، یعنی میری صحبت جن لوگوں کے ساتھ ہو، بدماش قسم کے لوگوں کے ساتھ نہ ہو، گنہگار لوگوں کے ساتھ نہ ہو، فتنہ اور فتین لوگوں کے ساتھ نہ ہو، ہمیشہ چغل خوری کرنے والوں کے ساتھ نہ ہو۔ یہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ بعض مرتبہ انسان اچھا خاصا رہتا ہے لیکن صحبت اور سنگت کی وجہ سے بگڑ جاتا ہے، تو یہ دعا مانگنی چاہیے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، صالحین کہتے ہیں نیک لوگوں کو، مجھے نیک لوگوں میں شامل رکھنا۔ یہ یوسف دعا کر رہے، وقت کا نبی۔ کاش آپ اشاروں کو سمجھتے چلے، میں بات کو لمبا نہیں کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ ایک اور اس صورت سے نقطہ نکلتا ہے، وہ یہ کہ گناہ کرنے سے پہلے ہی توبہ کا منصوبہ بنا لینا، یعنی آپ جو ہے گناہ کرنے جا رہے ہیں اور توبہ کا منصوبہ پہلے سے ہے کہ پہلے گناہ کر لیتے ہیں پھر توبہ کر لیں گے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ایسی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں، ایسی توبہ فاسد ہے، فاسد توبہ، اس لیے کہ بعد میں توبہ کی توفیق ملے نہ ملے۔
کل صبح آپ زندہ رہیں نہ رہیں اس کی کیا گارنٹی؟ اچھا، ایک واقعہ ایک پیغام اس صورت سے یہ بھی ملتا ہے کہ ایک باپ کو چاہیے کہ بچوں کے درمیان عدل کرے، انصاف کرے۔ ہاں، بچوں میں صلاحیت کے بل بوتے فرما برداری کی وجہ سے 19-20 ہوتا ہے، آپ کی نظر میں کوئی بچہ بڑا لاڈلا رہتا ہے اور کچھ بچوں کو یا ایک اور دوسری اولاد کو آپ اگنور کرتے ہیں، زیادہ اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں، اس کو جو ہے نظر انداز کرتے ہیں، زیادہ لاڈ پیار نہیں کرتے، بات نہیں کرتے، وہ بیٹا سمجھتا ہے کہ ابا مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ ایسا احساس مت ہونے دو سامنے والے کو، ایسا احساس مت ہونے دو۔ لیکن ایک باپ ہے، یہ فطری اللہ کی طرف سے ہے، زبان سے اس کا اظہار مت کرو کہ میری نظر میں یہی اسی کو میں پیار کرتا ہوں، تجھے پیار نہیں کرتا۔ لیکن یہ فطری اعتبار سے باپ ایک طرف مائل ہو ہی جاتا ہے، صلاحیت کے بل بوتے، تو اس پر خدا کی پکڑ بھی نہیں ہے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کی طرف زیادہ مائل تھے، ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے، ان کے نور نبوت کی وجہ سے، ان سے جو اللہ بڑا کام لینے والا تھا باپ نے پہلے ہی پرکھ لیا تھا، اس لیے انہیں عزیز رکھتے تھے۔ اور ایک آخری بات، جو بات میں نے شروع کی تھی حسد کی وجہ سے، حسد والے پوائنٹس، اسی پر ختم کرتا ہوں۔ انسان جب کسی سے بغض کرتا ہے، حسد کرتا ہے، کینہ رکھتا ہے، کپٹ رکھتا ہے، تو پھر بات بات میں جھوٹ کی عادت بن جاتی ہے، اور وہ جھوٹا یعنی اس کی فطرت میں جھوٹ پڑ جاتا ہے، وہ جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے۔ عادی ہونا، عادی کا لفظ صحیح ہے، یعنی جس میں بغض رہتا ہے، عداوت رہتی، دشمنی رہتی، وہ بندہ جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے۔ جیسے یوسف کے بھائی، حسد تھا، بغض تھا، عداوت تھی، دشمنی تھی، بات میں جھوٹ بول رہے ہیں، بات میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ دیکھو وہاں شروع میں ابا کو غلط جھوٹ بولا کہ بھیڑیا یوسف کو بٹھایا تھا، ہم لوگ کشتی میں لگ گئے کھیلنے میں، ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا، مار دیا۔ یہ کرتا ہے، یہ لے کر کے آئے، خون میں لت پت، کسی پرندے کا شکار کر کے خون میں لت پت کر کے لے کے آ گئے۔ ابا سمجھ گئے لیکن اظہار نہیں کیا۔ ابا سمجھ گئے کہ ایسا کون سا ہوشیار بھیڑیا تھا، عقل مند، جس نے کرتے میں سے یوسف کو اس طرح نکالا کہ یوسف کو کھا گیا اور کرتے کو کوئی چھید نہیں، سوراخ نہیں، پھٹن نہیں، کیونکہ وہ بھائی بھول گئے تھے۔ اتنی چالاکی تو کی، خون میں لت پت کر کے لائے لیکن پھاڑنا بھول گئے۔ تو چور کوئی ایک ایسا پوائنٹ چھوڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے۔ تو اس پر کسی نے بڑا خوب کہا ہے کہ نہ دامن پر کوئی دھبا، نہ دامن پر کوئی دھبا، نہ خنجر پہ کوئی نشان، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو۔ تم اس وقت جھوٹ بولا۔ ایک اور جھوٹ بولا انہوں نے، وہ بھائی کو حضرت یوسف نے ایک چالاکی کے ساتھ اپنے پاس رکھ لیا تھا مصر کے محل میں، اور پھر یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس کا بھائی بھی چور تھا یوسف، یہ بھی چور ہے، لیکن آپ اس کو دے دیں، ابا پریشان ہوں گے۔ وہاں بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ بھائی نے کبھی، حضرت یوسف نے بچپن میں کوئی چوری نہیں کی تھی، وہ چوری کا الزام حضرت یوسف پر سرے سے بے بنیاد۔ تو جو بندہ کسی سے حسد کرتا ہے پھر اس کو نیچا دکھانے کے لیے بات پر جھوٹ بولتا ہے، تو کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی شروعات حسد سے ہوتی ہے لیکن پھر اس پر گناہ در گناہ، گناہ در گناہ۔ اس سے اچھا اللہ فرماتا ہے حسد ہی دل سے نکال دو تاکہ دوسرے گناہ نہ ہو۔